اور یہ ایک دجالی تہذیب کا ایک شیطانی حملہ ہم سمجھتے ہیں، اور اس لیے آج پوری سوسائٹی نے اس کو مسترد کیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عام لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا فتنہ ہے اور یہ کیا سازش ہے جو پاکستان کے خلاف کی گئی۔ بنیادی طور پر عریانی اور فحاشی کے لیے ایک راستہ کھلنا ہے، اور بنیادی طور پر ایک فرد کی سوچ کو یا ان کی خواہش کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو مرد اور چاہے تو اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر لے، اور کچھ عرصہ بعد اگر ان کی سوچ میں تبدیلی آئی کہ نہیں اب مرد کی بجائے دوبارہ میں عورت بن جاؤں، یا یہ تبدیلی آئی کہ نہیں عورت کی بجائے میں دوبارہ مرد بن جاؤں، تو دوبارہ نادرہ میں جا کر درخواست دے سکتے ہیں۔ اور موجودہ ایکٹ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس جنس میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہے تو وہ نادرہ کے دفتر میں جا کر اپنے آپ کو اس جنس میں شامل کر سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب کریم کے فیصلوں کو، اللہ کی تخلیق کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہت خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، لیکن کچھ لوگ مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کی اس اسلامی شناخت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہی اسمبلی میں موجود انہی ممبران نے گھریلو تشدد کا بل اس لیے پاس کیا کہ خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو، اور ہر گھر میں بچوں اور والدین میں لڑائی ہو، اور ہر گھر میں عورت اور مرد میں لڑائی ہو۔ اس لیے کہ اگر ہماری سوسائٹی کو اگر کسی نظام نے بچایا ہے تو وہ صرف ہمارا خاندانی نظام ہے، لیکن گھریلو تشدد کا بل لا کر ہمارے خاندانی نظام پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی کا موقف پیش کر رہے ہیں موجودہ صورتحال پر۔ اور اب بات کرتے ہیں بڑھتی مہنگائی کی۔ تو ناظرین، ملک میں مہنگائی کی جو مجموعی شرح ہے وہ 40% سے